بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو تیسری قسط ہے 2023 کی، وہ ان کو کب ملے گی، اور بچوں کا وظیفہ بھی۔ تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے، اگر میرے چینل پر آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کیونکہ میں احساس کال پروگرام، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، خدمت کارڈ، اسکول وظیفہ کارڈ، باہمت بزرگ کارڈ، احساس راشد پروگرام، وسیلہ تعلیم پروگرام، زیور تعلیم پروگرام اور باہمت بزرگ پروگرام مزدور کارڈ کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جو قسط ہے 2023 کی تیسری قسط، وہ انشاءاللہ جو نیکسٹ منتھ ہے اس میں قسط آ جائے گی۔ تو جو بچوں کا وظیفہ ہے وہ تقریباً اس دفعہ قسط کے ساتھ تمام جو لوگ تھے جن کے بچوں کا وظیفہ لگا ہوا تھا یا رکا ہوا تھا، تو وہ اس دفعہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ جو نیکسٹ قسط آئے گی اس کے بعد جو بچوں کا وظیفہ ایک ہی قسط شاید ان کو ان کے ساتھ دی جائے۔ تو جو بچے ابھی تک جن کو ایک دفعہ بھی وظیفہ نہیں ملا، تو وہ بچے اپنا وظیفہ جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کروائیں، اور جو نیکسٹ قسط آئے گی اس کے ساتھ بچوں کا وظیفہ بھی مل جائے گا۔ جو اس دفعہ قسط آئے گی وہ تقریباً 8,750 روپے آئے گی۔ تو کیونکہ پہلے 9,000 کی قسط ملی ہے، تو اس سے پہلے 8500 کی تھی، تو جو 250 روپے تھے وہ جو 8500 کی قسط تھی اس کے بقیہ تھے، تو اس دفعہ اسی لیے 9,000 روپے ملا ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ کی جو قسط ہے اس دفعہ آنی ہے وہ 8,750 روپے آپ کو ملے گی، جو آپ جو ہے کنیکٹ بائی ایچ بی ایل کے سسٹم سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ سسٹم بھی آگے نیکسٹ جو سال آ رہا ہے 2024، اس میں یہ چینج کر دیا جائے گا، اور آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے، جو لائنوں میں لگ کر پیسے لینے پڑتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ گورنمنٹ حل کر رہی ہے، جس سے آپ اپنی مرضی کے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے، اور آپ کو چیک بک اور اے ٹی ایم دیا جائے گا، جس سے آپ جب چاہیں اور جس جگہ سے چاہیں اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، یا اگر آپ اے ٹی ایم یوز نہیں کرنا چاہتے تو بینک سے چیک کے ذریعے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کے یہ اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں گے، اور قسط جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو آپ کی تیسری قسط ہے وہ دے دی جائے گی، کیونکہ سال میں 4 قسط جو گورنمنٹ ہے آپ کو جاری کرتی ہے۔ تو جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ بھی کر دوں گا، اور جو نئی رجسٹریشن ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ایک موبائل وین کے ذریعے رجسٹریشن کی جا رہی ہے، وہ صرف جو ہے بلوچستان اور کچھ سندھ کے علاقوں میں ہے۔ باقی میں جو ہیلپ ڈیسک جو قائم کیے گئے ہیں نادرا کے تعاون سے، جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس ہیں، وہاں سے ڈائنامک جو سروے ہے وہ جاری ہے، وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ، بچوں کا بے فارم گھر کا بجلی کا بل اور موبائل نمبر ساتھ لے کر جانا ہے، تو آپ کی وہ رجسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو باقی کچھ سننے میں آیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کچھ خواتین کو اس پروگرام سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ ان خواتین کو نکالا جا رہا ہے جن کے نام کمرشل پراپرٹی ہے، یا ان کے جو میاں ہیں، ہسبینڈ ہے، ان کے نام ہے، یا وہ گورنمنٹ کے فائلر ہیں، ٹیکس پیڈ کرتے ہیں، یا سرکاری جاب ہے، تو اس طرح کی جن کے پاس مراعات ہیں یا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو جب کسی جو آدمی پراپرٹی جس کے نام شو ہوتی ہے 20-25 لاکھ کی، تو صاف ظاہر ہے وہ اپنے آپ پاؤں پر کھڑا ہے۔ جو اپنے زمین جس کے نام ہے کمرشل پلاٹ وہ خریدتے ہیں، تو وہ حقدار نہیں رہتے، اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اس پروگرام سے نکال دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے باقی جو حقدار ہیں یا جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے، تو اس پر ایشو نے گورنمنٹ نے دوبارہ ان کو جو ہے پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو حج عمرہ ہے وہ زیادہ تر لوگ جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، یا ان کو کروا دیتے ہیں، یا ان کو امداد دی جاتی ہے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں لازمی آپ کو آگاہ کر دوں۔